ایران کا ایک مشہور بادشاہ ایک دن شکار پکڑتے ہوئے اس جگہ جا پہنچا جہاں گھوڑے چرا کرتے تھے۔ بادشاہ کا لشکر اس سے پیچھے رہ گیا تھا اور اس وقت بادشاہ بالکل تنہا تھا۔ اس جگہ کے چرواہے نے جب بادشاہ کو دیکھا تو اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید یہ میرا کوئی دشمن ہے جو مجھے تنہا دیکھ کر میری جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے کندھے سے کمان اتاری اور اس چرواہے کا نشانہ لے کر تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ چرواہے نے بلند آواز سے کہا کہ حضور مجھے پہچانیے، میں چرواہا ہوں اور آپ کے گھوڑوں کی نگرانی کرتا ہوں، نہ کہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ بادشاہ نے جب اس چرواہے کی آواز سنی تو اپنے ارادے سے بدل گیا اور اس سے کہا کہ تیری قسمت اچھی ہے، ورنہ میں تجھ پر تیر چلانے ہی والا تھا۔ اگر تو ایک لمحہ بھی خاموش رہتا تو یقیناً تو ہلاک ہو جاتا۔ چرواہے نے عرض کی کہ حضور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اپنے اس خادم کو نہیں پہچان سکے جو کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہے۔ میں ایک معمولی چرواہا ہوں مگر اپنے گلے کے تمام گھوڑوں کو پہچانتا ہوں۔ حضور جس گھوڑے کی طلب کریں گے میں اسے فوراً ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اے عالیشان بادشاہ، یہ ہرگز آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ اپنی رائے سے غافل ہوں، کہ دوست دشمن کی تمیز بھول جائیں۔ حکومت کرنے کا سنہری اصول یہ ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا کے تمام افراد کو پہچانتا ہو اور اپنا تخت آسمان پر نہ بچھائے، وہ زمین پر رہ کر مظلوموں کے دکھ درد سنے اور ان کا مداوع کرے۔ ہر فریادی کے دل کی پکار بادشاہ تک پہنچے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو وہ در حقیقت بادشاہ کی جانب سے ہے، کیونکہ کتا کسی کا دامن پھاڑتا ہے تو وہ جواب میں کتے کا دامن نہیں پھاڑتا بلکہ اس کے مالک کا دامن پھاڑتا ہے۔ حکومت کرنے کا سنہری اصول یہ ہے کہ حاکم اپنی رعایا کے دکھ درد اور ان کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہو اور وہ اپنی رعایا کو زندگی کے تمام بنیادی سہولیات مہیا کرتا ہو۔ حاکم اور عوام کے درمیان رابطہ ہو اور عوام الناس کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو وہ بغیر کسی جھجک کے حاکم کے پاس آ سکے اور اپنے مسائل بتا سکے۔